اگر ہم اس ہائبرڈ رجیم میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں مقتدرہ جو ہے وہ اب ریفارمز لے کر آئے گی جس سے معاملات جو ہیں وہ سدھریں گے، تو جن کے ساتھ مل کے اس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے وہ تو لٹیا ڈبونے پہ آئے ہوئے ہیں، مطلب اس سے بدنام وہ ہو رہے ہیں۔ کامران صاحب بات یہی ہے کہ رانگ چوائسیز، یعنی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ اسٹیٹس کو اس ملک سے ختم نہیں ہونے دیتے، سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، جی اور جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے چور ہیں۔ ڈاکو ایک دوسرے کو کہتے تھے، اور جو تیسری پارٹی آئی اس نے انہی کی بات کو سچ لیا نا، کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے، اس نے کہا واقعی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر چور ڈاکو تو یہی ہیں۔ اچھا عوام نے بھی یقین کر لیا، اور عوام رائٹلی سو، اس پہ بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو چور ہے یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے اس ملک کا خزانہ لوٹا، اپنے بڑے بڑے محلات بنا لیے، ملک کا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھا نہیں ہے، اور ان کے فارن ایکسچینج ریزرو کتنے بڑھ گئے، یعنی یہی خاندان امیر ہوئے، ہاں جی انہی کے کاروبار پھلے پھولے۔ پاکستان میں کاروبار بھی ختم ہو رہا ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ جو ہے یہاں سے باہر منتقل کر رہے ہیں اپنا سرمایہ بھی، اپنے اثاثے بھی، اپنی انڈسٹری بھی، اور صرف ایک دو چار خاندان جو ہیں یہی پھل پھول رہے ہیں۔ سر یہ وہی بات آ گئی حبیب جالب صاحب کی کہ ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، ہاں پاؤں ننگے یہ ہیں ہیں بے بے نظیروں نظیروں کے۔ یہ 1988 اور 1989 میں پرہیپس جالب صاحب نے جی ہاں یہ بات کہی تھی۔ پھر منیر نیازی صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، بالکل یہ کچھ تو ہے کامران صاحب۔